فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو چل رہی تھی نجاستوں کے پاک کرنے کے حوالے سے۔ تو ہم نے کپڑے ناپاک ہونے پر کیسے اس کو پاک کیا جاتا ہے وہ ہم نے سماعت کیا تھا۔ اب آج انشاءاللہ تعالی بدن اگر ناپاک ہو جائے تو اس کو کیسے دھویا جائے۔ انسان کے بدن سے کچھ چیزیں باہر نکلتی ہیں تو ان سے وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہے، اور باہر کی چیزیں لگنے سے وہ حصہ، وہ بدن کا حصہ جو ہے ناپاک ہوتا، اس کو ہم دھو لیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ یہ فارمولہ ذہن میں رکھے، یعنی ہر ناپاک چیز لگ جانے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے جسم کے اندر سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں، جیسے منی نکلتی ہے شہوت کے ساتھ اچھل کر، چاہے وہ احتلام کی صورت میں ہو، چاہے ہم بستری کرنے کے بعد ہو، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی پورے جسم کو دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ غسل کے بارے میں سنیں گے، اور غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی جانیں گے۔ تو درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی لہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، اگرچہ کتنی بھی چیزیں ہم لوگوں نے کیوں کی نہ ہو، تو اس سے الگ الگ غسل واجب یا فرض نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی غسل سے ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ اب جمعہ کا غسل بھی آ گیا، عید کا غسل بھی آ گیا، اور ناپاکی بھی ہم سے ہو گئی، تو اس کے لیے 3 بار نہانے کی ضرورت نہیں، ایک ہی غسل میں ساری چیزیں جو ہے وہ ادا ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ غسل میں 3 فرض ہے۔ فرض اس کو کہتے ہیں جس کا اگر چھوٹ جانا پایا جائے تو ہمارا غسل ہوگا ہی نہیں۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز کلی اور غرارہ کرنا، منہ کے اندر پورا حلق تک پورا اچھے سے بھیگ جانا، یعنی کلی اور غرارہ کرنا، یہ فرض ہے غسل میں۔ اور دوسرا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھا کر ناک کے اندر کے ہر حصے کو دھونا، یہ فرض ہے غسل کے اندر۔ اب تیسرا جو ہے پورے جسم پر پانی بہانا، سر سے لے کر پیر کے تلووں تک کم سے کم 2 قطرے پانی کا بہہ جانا فرض ہے، اور پورے جسم پر اچھی طریقے سے پانی بہا لینا، یہ غسل کا تیسرا فرض ہے۔ اب غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کر لے۔ نیت اگر آتی ہے تو پڑھے، اگر نہیں آتی ہے تو دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے نا کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں، میں پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، بس یہی نیت کافی ہے۔ اور وہ حمام کے باہر ہی آپ دل میں نیت کر لیں یا زبان سے بھی کہہ لیں کہ میں غسل کرنے جا رہا ہوں پاکی حاصل کرنے اور ناپاکی کو دور کرنے کے لیے۔ اب غسل خانے میں پانی وغیرہ رکھ لے، اور سب سے پہلے یہ احتیاط کرے کہ جس غسل خانے میں ہم نہاتے ہیں وہاں استنجا اور پیشاب ہرگز نہ کرے، کیونکہ غسل خانے میں پیشاب اور استنجا کرنے سے نحوست آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، غریبی محتاجی آتی ہے۔ اس لیے غسل خانے میں کبھی بھی پیشاب نہ کرے، بلکہ بیت الخلاء میں جا کر جو بھی کرنا ہے وہ وہاں پر کر لے۔ اب اگر غسل خانہ ناپاک ہے تو آپ وہاں غسل کریں گے تو کیسے آپ پاک ہو سکتے؟ اس لیے پہلے غسل خانے کو اچھی طریقے سے پانی ڈال کر صاف کر لے، اور اس کے بعد بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کر کے نہیں نہائیں گے۔ قبلے کی طرف منہ بھی نہیں کریں گے، پیٹ بھی نہیں کریں گے، ادھر یا تو منہ کریں گے یا تو ادھر یا تو منہ کر کے نہائیں گے۔ ہاں، اگر غسل خانہ آپ کا پورا بند ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو ویسی صورت میں اگر پاک کپڑا باندھنے کے لیے نہیں ہے، ناپاک ہی کپڑا ہے، تو اس کو اتار دیں اور پورا جو ہے برہنہ بھی آپ
غسل کر سکتے ہیں، مگر یہ حیا کے خلاف ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے پانی کو لے کر کے، اور ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ ناپاک ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لیں۔ بغیر ہاتھ دھوئے آپ نے کسی پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا ہاتھ ناپاک ہے۔ آپ نے بغیر دھوئے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو وہ پورا پانی ناپاک۔ تو اس لیے سب سے پہلے تھوڑا سا پانی لے کر اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لیں۔ دھو لینے کے بعد غسل خانے میں بیٹھ کر سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا۔ اب آپ کی شرمگاہ، آگے اور پیچھے کا مقام اچھی طریقے سے دھو لیں، اور جہاں جہاں غلاظت لگی ہے، ناپاکی لگی ہے، وہ جگہ کو سب سے پہلے اچھی طریقے سے دھو لیں صابن وغیرہ لگا کر، پھر اس کے اوپر پانی ڈالیں اور پھر اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئیں۔ اس کے بعد کلی کریں، کلی اچھی طریقے سے کریں۔ دانتوں میں اگر کوئی گوشت وغیرہ اٹکا ہے تو اس کو خلال کر کے نکال لیں۔ دانتوں کے ہر پرزے کے اندر، زبان کے نیچے حلق تک پورا اچھی طریقے سے پانی لے کر غرارہ کریں، تاکہ سامنے جب آپ منہ کھولتے ہیں تو اندر کا جتنا بھی حصہ باہر والے کو نظر آتا ہے اتنا حصہ دھونا فرض ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ پورا حصہ غرارہ کریں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں، اور ناک کے اندر رینٹ وغیرہ جمی ہے سوکھ کر تو اس کو چھڑا لیں، اور ناک کے اندر کا چمڑا وغیرہ اچھی طریقے سے 3 مرتبہ پانی چڑھا کر کے بھگو لیں۔ اب اس کے بعد چہرہ دھوئیں، اس کے بعد ہاتھ دھوئیں، سر کا مسح بھی کر لیں۔ اب پاؤں نہیں دھوئیں گے، اب تھوڑا سا پانی اس طرف ڈالیں، تھوڑا سا پانی اس طرف ڈالیں، اور پورے بدن کو تیل کی طرح کچا کر لیں۔ بدن میں بال ہوتے ہیں تو پانی آپ ڈالیں گے تو کبھی ادھر سے چلا جائے گا، کبھی ادھر سے چلا جائے گا، تو پانی کو اچھی طریقے سے مل کر کے پورے جسم پر پانی تھوڑا تھوڑا سا ڈال کر کے پورے جسم کو کچا کر لیں۔ اس کے بعد صابن لگا لیں، شیمپو لگانا ہے، جو بھی لگانا ہے اچھی طریقے سے لگا کر کان کے اس حصے میں، باہری حصہ جو کان کا ہوتا ہے وہ حصے کے اندر بھی پانی اچھی طریقے سے پہنچنا چاہیے۔ ٹھڈی کے نیچے، داڑھی کے نیچے اس حصے پر پانی پہنچنا چاہیے۔ اگر بیٹھ کر نہا رہے ہیں تو پیٹ اور ران جب ملتے ہیں تو وہاں پانی نہیں پہنچتا، وہاں پانی پہنچانا ہے۔ پیٹھ کی طرف پانی پہنچانا ہے، بغلوں کی طرف ایسے ہاتھ اٹھا کر پانی یہاں ڈال کر اس طرف بھی پانی بہنا ہے۔ یعنی جسم کے ہر حصے پر جہاں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے وہاں اچھی طریقے سے پانی کو پہنچا کر کے اچھی طریقے سے غسل کر لیں۔ اب اس کے بعد آخر میں اپنے دونوں پیروں کو تھوڑا سا وہاں سے ہٹ کر کے دونوں پیروں کی انگلیوں میں خلال کرتے ہوئے تلوے وغیرہ، آزو بازو سب اچھی طریقے سے دھو لیں گے تو آپ کا غسل ہو گیا۔ غسل خانے میں بیٹھ کر پانی لے کر، تمبل لے کر اس میں کچھ پڑھ کر کے، دم کر کے کچھ بھی نہیں نہانا ہے۔ وہاں تو کچھ پڑھنا ہی ناجائز ہے، نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس صرف یہ 3 کام آپ کر لیں، کلی اور غرارہ، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ اس طریقے سے آپ اگر غسل کر لیں گے تو آپ کا غسل ہو جائے گا، آپ پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اب باہر آ کر وہی ٹاول وغیرہ اندر لے جائیں، اس کو لپیٹ کر کے باہر آئیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے صرف انڈر ویئر پہن کر کے باہر آ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی خلاف شرع ہے، اس لیے اندر سے ہی کپڑے پہن کر باہر آ جائیں۔ اب کپڑے پہن کر کے آپ اسی غسل و وضو سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ایکسٹرا آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہاں سے لے کر مسجد آنے تک آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، یہ وضو توڑنے والی کوئی چیز آپ نے نہیں کی ہے، استنجا نہیں کیا، بیت الخلاء نہیں گئے، ہوا خارج نہیں کی، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی وضو سے اگر وہ باقی ہے تو اسی سے آپ آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ایکسٹرا اس کے لیے پھر وضو کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ وضو میں جو اعضاء ہم دھلتے ہیں نا وہ سب غسل میں دھل چکے ہوتے ہیں۔ ہاتھ بھی دھلتے ہیں، چہرہ بھی دھل جاتا ہے، پیر بھی دھل جاتے ہیں،
ہاتھ سے ہم سر کا ایسا مسا بھی کر لیتے ہیں تو وہ سارے وضو کے جو فرائض ہیں وہ غسل میں خود بخود آٹومیٹکلی ادا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو طریقہ؟ تو اسی طریقے سے آپ غسل کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ غسل کا طریقہ بچپن ہی سے سکھا دیں گے تو ان کو آگے چل کر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔